آج کی میری جو گفتگو ہے وہ ہے مومن کو برکتیں کیسے ملیں گی. مومن کو برکتیں کیسے ملیں گی اس کے اوپر میں نے چند ایک قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے مضمون بیان کرنا ہے. سب سے پہلی جو آیہ کریمہ آپ نے سنی ہے اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی ڈٹے رہو. ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تو تجھے روزی دینے والے ہیں اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب ایسا نہیں کہ بندہ دنیا کے اندر آیا اور جس طرح کا ہے اسی طرح کا رہے گا, جس طرح کی اس کی زندگی گزر رہی ہے ویسی ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے بندے کی دنیا آخرت سنور سکتی ہے, بندے کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے, آخرت بہتر ہو سکتی ہے. اگر کمزور ہے تو وہ طاقتور ہو سکتا ہے, اگر غریب ہے تو وہ غنی ہو سکتا ہے, اگر رزق نہیں تو رزق اس کو دیا جا سکتا ہے. دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ رب نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ صرف تم نے آخرت کی فکر نہیں کرنی بلکہ دنیا کی بھی فکر کرنی ہے. جہاں پہ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا کے لیے بھی دعا مانگو اور آخرت کے لیے بھی دعا مانگو. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا صحابی, تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ انتہائی کمزور ہے, بڑا کمزور اور لاغر اور پتلا سا ہے. تو حضور نے اس کو فرمایا کہ تمہاری یہ حالت کس طرح ہو گئی, اتنے کمزور؟ اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک دعا مانگی ہے کہ اے میرے اللہ میرے لیے دنیا کی کوئی مجھے فکر نہیں, میری آخرت کو اچھا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور یہاں پر میں مشکل میں ہوں اور انشاءاللہ میری آخرت جو ہے وہاں پر موجیں ہوں گی, بڑا اچھا ہوگا. تو حضور نے اس دعا کو پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا یہ کس طرح کی دعا کی تم نے, تمہیں پتا نہیں رب نے قرآن کے اندر یہ بتایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا میں رہنے کے لیے اپنی اچھائی اور خوبصورتی کی دعا بھی مانگو, خوشحالی کی دعا بھی مانگو اور آخرت کے اندر کامیابی کی دعا بھی مانگو. دنیا بھی بہتری کی دعا مانگو گے اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی دعا مانگو گے. تو نے صرف ایک دعا کر دی اور خود کو مشکل میں ڈال دیا. تجھے چاہیے تھا کہ تم اس جہان کے لیے بھی دعا کرتے اور اگلے جہان کے لیے بھی دعا کرتے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا ذریعہ بنا دیتا. تو یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ مومن کو برکتیں کیسے ملیں گی, اس کے اوپر میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کو سنانی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو پہلی آیہ کریمہ آپ نے سنی ہے اس کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے. 16ویں سپارے کے اندر رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو, عمل پیرا رہو. ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے, لا نسألُكَ رِزْقًا, ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک, بلکہ رزق تو ہم دینے والے ہیں, ہم تجھے رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ,
اور فرمایا کہ صرف اتنا نہیں بلکہ پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام کا بھی وعدہ ہے، رزق بھی ملے گا اور پرہیزگاروں کے لیے انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو یہاں پہ میرے رب نے اس کے لیے رزق میں برکتوں کی ذکر فرمایا کہ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں برکت ملے گی۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی۔ دوسری چیز سورہ جمعہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب بلایا جائے، اذان دی جائے، نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب بلایا جائے، اذان دی جائے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ تو جب تم ایسا کرو گے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تم لینے دینے والا معاملہ، کاروبار والا معاملہ، خرید و فروخت، تجارت، یہ سارا بند کرو اور فوراً اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر ان کنتم تعلمون، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی گئی ہے۔ خرید و فروخت کو ترک کرنے کے اندر میرے رب نے فرمایا بہتری ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم تجارت کرتے رہو، کاروبار کرتے رہو اور تم دنیا کے اندر اپنے جو ہے وہ کام سر انجام دیتے رہو، جس کام میں لگے ہو اسی طرح کرتے رہو، تو اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں بلکہ بند کر کے سارا کچھ اپنے گھر سے فوراً مسجد کی طرف آنے کے اندر میرے رب نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو برکتیں کس میں ہوئی؟ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے اندر برکت ہوئی۔ فرمایا کہ اگر جمعہ کی نماز ادا کرو گے تو اس میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ دوسری چیز آپ نے سماعت فرمائی، نماز میں برکت، جمعہ کی نماز کے اندر الگ سے ذکر فرمایا کہ اس میں نماز جمعہ کے اندر شامل ہو جاؤ، اور اس میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جس لمحے کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ جمعے کے اندر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تیسری چیز سماعت فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ذاریات آیت نمبر 56، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا کہ اور میں نے جن اور انسان آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، اور میں ان سے کچھ نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا رزق دینے والا اور قوت دینے والا اور قدرت دینے والا ہے۔ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ ہم تم سے رزق مانگتے ہیں نہ ہی کھانا مانگتے ہیں۔ میرے رب کی کھلی باتیں ہیں، کھلے پیغام ہے بندوں کے لیے اگر سمجھنے والے ہو۔ فرمایا وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ ہم تم سے رزق مانگتے ہیں اور نہ تم سے کھانا مانگتے ہیں، بلکہ ان
اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور ساتھ دو چیزوں کا ذکر اور بھی فرمایا، قوت دینے والا اور قدرت دینے والا ہے۔ قوت دینے والا اور قدرت دینے والا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر یہ تیسری چیز آپ نے سماعت فرمائی، جس کے اندر عبادت کا ذکر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کا ذکر۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے قانون پر عمل کرنا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا، اور جو اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ہم تجھے قوت بھی دیں گے، قدرت بھی دیں گے، اور رزق کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے قانون پر عمل کرو گے، جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تمہارے لیے بنا دیا گیا، عبادت کا قانون جو بنا دیا گیا، اگر تم اس پر عمل کرنے والے ہو تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں۔ تیسری چیز آپ نے سماعت فرمائی۔ چوتھی چیز سورہ ابراہیم کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے اور اپنے رب کو یاد کرو گے، شکر کرو گے، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرنے والے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرنے والے ہو، اگر تم ناشکری کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھاگنے والے ہو، اور شکر کرنے کا مطلب ہے بانٹنا، اور انکار کرنے ناشکری کرنے کا مطلب ہے روک لینا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر بانٹو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر روک لو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بانٹنا۔ بانٹے گا وہی جو خود مطمئن ہوگا، جس کو سکون کی دولت ملی ہوگی وہ دوسروں کو دے گا، جس کا خود اپنا پیٹ نہ بھرا وہ کیا کسی کو دے گا۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں، برکتوں کے دروازے اسی کے لیے کھلتے ہیں جو اوپر والا ہاتھ بند کر لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہاں پہ چوتھی آیت کریمہ آپ سماعت فرمائیں، جو برکتوں کے دروازے ہیں، مومن کو برکتیں کیسے ملیں گی، اس پر 5ویں آیت مبارکہ کیوں کیتا رہی یار آواز میں چنگی پڑی تھی۔ چار آیتیں آپ نے سن لی، سب سے پہلی نماز کے حوالے سے، دوسری جمعہ کے حوالے سے، تیسری عبادت کے حوالے سے، چوتھی شکر کے حوالے سے، 5ویں آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 262، اس کے اندر رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ 5ویں آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا
وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان کو جتاتے نہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس بہت بڑا ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب مومن کے لیے برکتیں کیسے ملیں گی؟ پانچویں چیز کے اندر یہ بیان کیا گیا جو آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور صرف اتنا نہیں، خرچ کرنا صرف کام نہیں، بلکہ خرچ کرنے کے ساتھ میرے رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد تم نے احسان کو جتانا نہیں، احسان نہیں جتانا، خرچ کر دیا تو بس ختم ہو گیا، اس کا بدلہ یہاں پہ ڈھونڈو گے تو پھر وہ تم نقصان کر بیٹھو گے۔ میرے رب کا وعدہ ہے دنیا پر بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، اور جس کو دے دیا اس کو اگر تم یاد کرواتے رہو گے تو تم نے نقصان کر دیا، نیکی کو ضائع کر دیا، اپنی نیکی کو تم نے کرنے کے بعد اس کا اجر جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ حالانکہ رب کا وعدہ تھا میں ادھر بھی دوں گا ادھر بھی دوں گا، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو فرمایا کہ جو خرچ کرنے کے بعد اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اگر احسان جتائے گا اور تکلیف دے گا تو اس کے لیے کچھ نہیں، اور اگر وہ اس دونوں عملوں کو روک لے گا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کی طرف لے جائے گا، تو فرمایا پھر اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے اس کے رب کے پاس، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور فرمایا کہ اس کے رب کے پاس بہت بڑا انعام ہے، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا جہاں پہ ذکر ہے وہاں پہ ارشاد فرمائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے میرے رب نے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر مال خرچ کرنے والا اپنے خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائے اور تکلیف نہ پہنچائے تو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے پھر ایک انعام یہ ہے کہ وہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آپ نے پانچویں چیز ایسی سنی کہ جس کے اندر مومن کے لیے برکتیں ہیں۔ چھٹی چیز سورہ ہود کے اندر تیسری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، معافی مانگو بہت اچھا فائدہ ملے گا، اور رب نے فرمایا میں برکتیں دوں گا۔ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ قُوَّةً۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو صرف تمہیں اس جہاں میں نہیں بلکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اس جہاں کے اندر بھی ہم نے برکتیں رکھی، اور یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے لوگو تم اپنے رب سے
गुनाहों की बख्शिश मांगो, फिर उसकी जनाब में सिद्के दिल से रुजू करो, तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर कुव्वत बढ़ाएगा और तुम मुजरिम बने हुए उसकी बारगाह से रूगर्दानी ना करो, अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा करने वाले, इस्तग़फ़ार करने वाले बन जाओ, मेरा रब तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। ये आपने छठी चीज समाअत फरमाई कि इस्तग़फ़ार करने के अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी। सातवीं चीज समाअत फरमाई, खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। फरमाया कि अगर तुम सजा देने लगो तो ऐसी ही सजा दो जैसी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई। अगर किसी इंसान को तुम बदले के तौर पे सजा देने लगो तो उतनी ही सजा दो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई गई। और आगे फरमाया कि वइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, और अगर तुम सब्र कर जाओगे तो ये सब्र करने वालों के लिए सब्र से बेहतर अमल है। अगर तुम सब्र कर जाओगे तो ये बेहतरीन अमल है। अगर तुम सजा दो तो उतनी ही दो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंची। तो आगे मेरे रब ने फरमाया कि अगर सब्र कर जाओ तो बेशक सब्र करने वालों के लिए सब्र से बेहतर अजर है। ये बेहतरीन मेरे रब ने यहाँ पे हुक्म इरशाद फरमाया। और सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, कि खाना काबा के अंदर भी बरकतें हैं तुम्हारे लिए। मोमिन के लिए बरकतें खाने काबे के अंदर भी, और खाने काबे के चक्कर लगाने के अंदर भी रब ने तुम्हारे लिए बरकतें रखी। और फरमाया कि अब सूरह मरियम के अंदर हजरत पाक बीबी मरियम का जिक्र मौजूद है कि जब लोगों ने तोहमत लगा दी तो कुरान मजीद की सूरह मरियम के अंदर ये वाकया मौजूद है। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु क़ालू या मरियम लक़द जीति शय्यन फ़रिया या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, कि हारून की बहन तो इस तरह की नहीं थी, तुम्हारा खानदान और तुम्हारे घर वाले इस तरह के नहीं थे, ये तुमने क्या किया है? तो हजरत पाक बीबी मरियम आगे से बोली नहीं, फ़अशारत इलैहि, इशारा किया अपने बेटे की तरफ जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो फिर उनको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी और उनका मौजज़ा बचपन के अंदर ही देखा गया कि आप 3 दिन की उम्र के अंदर आप फिर बोले, आपने फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। अब यहाँ पे मौजू तो माँ का है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शान बयान कर रहे हैं, मौजू उनकी अम्मा का था, बयान उन्होंने अपनी शान के कर दी। ऐ नबी अल्लाह ये क्या सुना रहे हैं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान करते हुए हमें ये समझाना चाहते थे, रब का पैगाम हमें ये बता रहा है। हजरत ईसा ने जो अपने बारे में बताया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारका, फरमाया कि ये जो हजरत ईसा ने अपनी शान को बयान किया, इसका मतलब ये है इतने पाक बच्चे पाक माएं ही पैदा करती हैं। इस तरह की अजीम औलादें, इस तरह के पाक औलादें दूसरी किस्म की औरतें पैदा नहीं करती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार और अपनी अज़मत और शान बयान करके बता दिया कि इस तरह के अजीम और पाक और शानों वाली जो औलादें होती हैं वो पाक माएं पैदा करती हैं। और क़यामत तक ये बता दिया कि जिनकी माएं पाक होंगी
बाद होगी। अब यहाँ पे हजरत पाक बीबी मरियम इतनी अजीम औरत है, इतनी पाक औरत है कि उनकी पाकी का रब ने कुरान में जिक्र फरमाया, और उनका बेटा इतनी शानों वाला, तो फिर हमारे आका मोहम्मद अरबी की अम्मा का मुकाम कितना ऊंचा होगा। हजरत ईसा की वालिदा इतनी शानों वाली, हजरत ईसा की वालिदा इतनी शानों वाली कि आपकी पाकी का जिक्र कुरान में, तो जो ईसा के भी इमाम हैं, जो ईसा से भी आगे खड़े हैं, उनकी अजमत और शानों और उनकी अम्मा की पाकी का मुकाम कितना ऊंचा होगा। तो ये आया करीमा जो मैंने आपके सामने बयान की, इसके अंदर मुबारक का लफ्ज है। हजरत ईसा को अल्लाह ने मुबारक बनाया, और इसका मतलब है बरकतों वाला, बरकतों वाला। नबियों का वजूद भी उम्मती के लिए बरकतों वाला होता है। नबियों का वजूद भी उम्मत के लिए बरकतों वाला होता है। और फरमाया कि नबियों का वजूद, अगर तुम उनके करीब हो जाओ, निस्बत मिल जाए, संगत मिल जाए, तो मत समझो तुम महरूम रह गए, बल्कि अल्लाह ने तुझे पाकों के करीब कर दिया है। अब तुम्हारे लिए बरकतों के दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि अंबिया के अजसाम जो हैं वो तुम्हारे लिए बरकतों वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। कितनी बरकतें हैं नबियों के जिक्र के अंदर, नबियों के जिस्म के अंदर। जब उनको पता चला कि मेरे बाप की बिनाई जाती रही, कुरान के अंदर मौजूद है, तो बरकतें तो नमाज के अंदर भी हैं, बरकतें जुमा पढ़ने के अंदर भी हैं, बरकतें शुक्र करने के अंदर भी हैं, बरकतें सब्र करने के अंदर भी हैं, बरकतें जो है वो बहुत सारी चीजों में। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फरमाया कि आपने फरमाया इज़हबू बिकमीसी, मेरी कमीज ले जाओ और जाकर मेरे बाप की आंखों पर लगाओ, और जब तुम मेरे बाप की आंखों पर लगाओगे तो मेरे बाप की इस कमीज की बरकत की वजह से मेरे बाप की नजर ठीक हो जाएगी। इस कमीज की बरकत, अंबिया के अजसाम के अंदर हमारे लिए बरकतें रखी गई। तो हजरत खालिद बिन वलीद, उनके अमल से पता चलता है इमामुल अंबिया के बालों के अंदर भी बड़ी बरकतें। सहाबा किराम के अमल से पता चलता है हुजूर के कटे हुए नाखूनों को भी बरकत के तौर पर संभाल लेते। जिस बर्तन को हुजूर लब लगाते, उन बर्तनों को संभाल लेते। हुजूर अगर अपने बाल कटवाते, उनको संभाल लेते। मेरे नबी के हर हर अदा के अंदर और हर हर